बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुए, तीसरा रोज़ है और अब जाकर चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर होना शुरू हुई हैं कि कौन सी पार्टी कौन से सूबे में और वफाक में कितने नंबर गेम के साथ मौजूद है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज सबसे ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। बैक एंड पर पीपल्स पार्टी क्या कुछ कर रही है, प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। और जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं उनका पॉसिबल फ्यूचर क्या है, और जो पीटीआई से हटकर इंडिपेंडेंट सेलेक्ट हुए वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा नंबर्स में अपने साथ एंगेज करने में कामयाब होगी। सोफर मुस्लिम लीग नवाज के साथ कुछ हलकों से ज्वाइनिंग्स होना शुरू हुई हैं। हम प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। बिलावल साहब, ये बताइएगा सोफा जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो सिंध में पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। दूसरा, ये सेंटर में और इवन बाकी सूबों में भी फैफन की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इलेक्टोरल इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ पोलिंग ख़त्म होने के बाद हुई हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? आपका शुक्रिया। जहाँ तक आपने सिद्ध की बात किया है, मैं तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम के, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, एक बार फिर भरोसा किया और वाज़े ना सिर्फ अक्सरियत दिलवाए मगर एक सort of लार्ज मार्जिन से एक अक्सरियत दिलवाया। जो आप जिस कंप्लेंट्स के आप जिक्र कर रहे हो, वो कराची की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़रूर वो कंप्लेंट्स आ रही हैं। बाकी सूबा में ऐसे कोई शिकायत ऐसे सामने नहीं आए। जो भी शिकायत है उनको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। पूरा तरीक़ेकार जो कानूनी एक्सेट्रा मौजूद है हर किसी के पास कि वो अपने एतराज़ात अप्रोप्रिएट फोरम पे रेज करे, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो हो। अच्छा बिलावल साहब, आपने मियाँ साहब की तकरीर सुनी होगी। उन्होंने क्लेम किया है कि पंजाब में और वफाक में मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आपको लगता है कि इतना मैंडेट उनको मिल गया था कि उन्होंने फौरी तौर पर विक्ट्री स्पीच कर दी? मियाँ साहब का हक है, वो जितनी तकरीरें करना चाहे, जिस सब्जेक्ट पे तकरीर करना चाहे कर सके। आप मुझसे पूछ के तो मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा कबल इस वक्त था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी तक इंतज़ार कर रही है कि फाइनल नंबर्स क्या है, मुकम्मल रिजल्ट्स क्या है, हमारे अपने टिकट्स पे कौन कौन क्या नंबर है, और बाकी ये आज़ाद जो आप सब टीवी चैनल्स पे एक किस्म के ही आज़ाद इनको आप ज़रा दिखा रहे हो, इनमें से अभी अब ये देखना बाकी है कि कौन बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ तो है, वो कुछ हमसे रास्ते में है। फिर पीटीआई के साथ जो नामजद है और उनके साथ रहना चाह रहे हैं, वो क्या तादाद है, तो ये चीज़ें तो आई थिंक वेरी सून। अच्छा बिलावल साहब, ये भी बताइएगा कि नून लीग जिस तरीके से हुकूमत साजी के लिए एक्टिव है, ये ठीक है उनका इतना एक्टिव होना, ये आप समझते हैं कि ये काबिल वक्त है? और आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली उनके साथ बैठ जाएगी इस सारे मामले पर? बात यह है कि नंबर्स अभी तक क्लियर नहीं है। नंबर्स को थोड़ा क्लियर होने पे अभी तक जो नजर आ रहा है कि कोई ना बलोचिस्तान में, ना वफाक में, ना पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर तो हुकूमत नहीं बनता। अब हम देखेंगे कि फाइनल गिनती क्या होता है। फिर हम अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने बैठ के कोई कंसेंसस के फैसला लेंगे कि आगे कैसे जाना है। जहाँ तक दूसरी सियासी जमातों की बात है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, उनसे अभी तक कोई फॉर्मल या ऑफिशियल रास्ता नहीं हुआ है। तभी मुमकिन होगा जब पूरा गिनती हमारे सामने। तो आप इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल नहीं बैठा जा सकता, ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी के साथ, और मुस्लिम लीग नवाज ही वाहिद ऑप्शन है? जहाँ तक इस इलेक्शन कैंपेन में मैंने एक अपना मंशूर के मुताबिक ये इलेक्शन लड़ा है, और जो मेरे वोटर्स है, मेरे सीट्स है, वो चाहते हैं कि हम पुराने तर्ज सियासत से छोड़ के एक नई सियासत और नए आगाज है। दूसरा, वो चाहते हैं कि हम नफरत
اور تقسیم کے سیاست دفن کرتے. میں خود سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر اپنے آگے لے کے چلنا ہے تو وہاں یہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کیے بغیر اور اس پولیٹیکل ہائپر پولرائز ہائپر پارٹیسن انوائرمنٹ کو ایڈریس کیے بغیر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم نہیں ہوگا جو کہ ضروری ہے نہ صرف اکنامک سٹیبلٹی کے لیے مگر کسی کی حکومت جو بھی بنتا ہے اس کا اگر اس کا لیجیٹمیسی ہونا ہے تو ہم نے ان ایشوز کو انگیج کرنا چاہیے, ان ایشوز سے انگیج کرنا پڑے گا. جہاں تک باقی سیاسی جماعتیں ہیں, آئی ایم اے پولیٹیکل پارٹی, مائی ڈورز آر آلویز اوپن ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز. میں کسی کو تو منع نہیں کر سکتا ہوں کہ اب ہمارے پاس نہ آئے, ہم آپ سے بات. یعنی آپ خود کانٹیکٹ نہیں کریں گے, اگر ان میں سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو اس پہ آپ انکار نہیں کریں گے؟ ابھی تک ہم بالکل ہی اپنے ریزلٹس کے انتظار میں ہیں, ہم نے اپنے رابطے شروع نہیں کی. اچھا بلاول صاحب, آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ حکومت میں آئے تو آپ 17 وزارتوں کو ختم کریں گے, تو اب تو معاملہ نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی پارٹی سنگل ہینڈڈلی گورنمنٹ فارمیشن کر سکے. اتحادی حکومت بنانی پڑے گی, اس میں لیڈنگ رول آپ کا ہو یا مسلم لیگ نواز کا ہو یا تحریک انصاف بیکڈ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ کو اب یہ جو 17 وزارتوں والا معاملہ ہے اس میں کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے ایسے میں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وزارتیں دی جاتی ہیں تاکہ میکسیمم لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. ویل آئی تھنک یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایک تو میں اپنے منشور کے مطابق میں نے ضرور الیکشن لڑا مگر مجھے واضح اکثریت اپنا مینڈیٹ کہ میں من اپنے تمام چیزوں پہ فوراً عمل درآمد کرنے کا میرے پاس وہ مینڈیٹ نہیں. میں ضرور جو بھی کولیشن پارٹنرز ہوں گے ان کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ آپشن نہیں ہے, یہ ہمارا آئینی فرض ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام وزارتیں 2015 میں بند ہونا چاہیے تھے. کیا اس سے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم یہ وزارتیں اسی شکل میں لے کے جائیں یا ہم پاکستان کے عوام کا 300 ارب سے زیادہ سالانہ پیسہ بچانا شروع کرتے؟ Obviously جب آپ حکومت بنا رہے ہیں وہ بھی کولیشن ہو, you don't always get what you want, تھوڑا سا give and take ہوگا. اچھا بلاول صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ جو الیکشنز کے بعد بڑی تعداد میں آزاد حیثیت میں اراکین منتخب ہوئے, ان میں بڑی تعداد پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی تھی جو اب ممبرز منتخب ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں ان کو انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں یا اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے یا کسی پارٹی کو جوائن سب کو کر لینا چاہیے جو پارٹی ان کو جو ہے وہ حکم دے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو اپروچ کریں گے کسی طریقے سے گورنمنٹ فارمیشن کے لیے؟ It's very difficult for me to ask you a question because جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں, ویسے ابھی تک مجھے وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ پورا نمبر جو ابھی میرے سامنے آپ کے اسکرین پہ فلیش ہو رہا ہے کہ یہ تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں. ان میں سے کچھ آزاد مطلب بالکل ہی آزاد ہیں جو منتخب ہوئے ہیں, اور پھر جو پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ بھی جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان میں سے کتنے پی ٹی آئی کے ساتھ وفادار ہے. نمبر جو ہے مجھے I don't know کہ ان کا نمبر کیا ہے, میں آپ کو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں. جہاں تک اپروچ کرنے کی بات ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, میں اس چیز کے انتظار میں ہوں کہ گنتی کیا ہے. جلد انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ بھی چلے گا, اور ساتھ ساتھ تو میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. اچھا بلاول صاحب 2018 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں تھیں وہ ٹانٹ کرتی رہی تھرو آؤٹ جب تک پی ٹی اے کی گورنمنٹ رہی کہ یہ آر ٹی ایس کے بیٹھنے کی وجہ سے وجود میں آنے والی حکومت ہے, یہ آر ٹی ایس کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو اقتدار ملا ہے. اب یہ جو الیکشنز ہیں ان میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو تھا الیکشن کمیشن کا وہ فیل ہو گیا. پہلے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا جی کہ اس کا لنک کوئی نہیں انٹرنیٹ کے ساتھ, بعد میں جب نتائج لیٹ ہو رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نتائج لیٹ ہو رہے ہیں. تو اب اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹانٹ آپ لوگوں کو بھی ساتھ کیری کرنا پڑے گا کہ آپ ای ایم ایس کے فیلئر کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت ہے؟ ٹانٹ کا تو بات نہیں ہے نا, ٹانٹ سے تو ملک نہیں چلتے, لیکن ایک افسوس تو ضرور ہے اس بات کی کہ 2024 میں ہم داخل ہوئے ہیں, اینڈ یہ اس الیکشن میں ضرور شکایت اٹھا ہے. ویسے 2018 میں اٹھے, ویسے 2013 میں اٹھے,
تو اس سے تو ون تھنگ از آبویس کہ ہم بحیثیت سیاستدان اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں فیل ہو چکے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں, اور آنے والے جو اسمبلی بننے جا رہا ہے اگر وہ کوئی اور کام نہ کرے تو کم از کم یہ تو ہم اس چیز کو ہم ونس اینڈ فار آل ایڈریس کریں کہ ایسے پروسیس ہو جو کہ نہ صرف پاکستان کے عوام اور دنیا مانے مگر ہم ایک دوسرے پہ سوال نہ اٹھائے. بڑے محنت سے الیکشن لڑے جاتے ہیں, میرے پارٹی ورکرز کے ہم سب کے خون پسینہ اس چیز میں چلے جاتے ہیں. میں بحیثیت ایک سیاستدان ایک جو غیر لیجیٹمیٹ نان لیجیٹمیٹ وکٹری از ناٹ سم تھنگ دیٹ اینی باڈی از آفٹر. تو ہم چاہیں گے کہ اس پروسیس کو ہم ونس اینڈ فار آل ایڈریس کریں. میں کبھی نہیں اگر یہ ممکن ہو کہ آگے جا کے تمام الیکشنز ایسے کوئی پروسیس اب ماڈرن دنیا میں آگے ہیں, بہت سے طریقہ کار ہے کہ ہم یہ جو تمام جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا ونس اینڈ فار آل. اچھا بلاول صاحب, آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی پریزیڈنسی میں اپنا شخص لانا چاہتی ہے, اپنا بندہ جو ہے وہ پریزیڈنسی میں لانا چاہتی ہے, اور مسلم لیگ نواز کو شاید وزارت عظمیٰ دے دی جائے. تو آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں یا پیپلز پارٹی کی پرائیورٹی یہی ہے کہ وہ حکومت سازی کریں اور آپ کا ہی پریزیڈنٹ ہو, آپ کا ہی پرائم منسٹر ہو؟ تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہم نے تو پرائم منسٹر کا الیکشن لڑنا ہے. منسٹر کے الیکشن صدر کا الیکشن ہوگا. میرا خیال میں ہم سب کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی حکومت ایسے لیڈ کر سکے جس سے ہم اس جو بحران پیدا ہوا ہے ہمارے پورے معاشرے میں, ہمارے پورے سیاست میں, یہ جو ایک ہائپر پارٹیزن اور ہائپر پولرائز انوائرمنٹ بن رہا ہے, جو اس پورا سچویشن میں جو بھی پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کر سکتا ہے, جو بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آ سکتا ہے, ان کو حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی از بیسٹ پلیس فار دیٹ. لیٹس ویٹ فار دی ریزلٹس, لیٹس بی پیشنٹ. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.